تھا جس میں آپ یوں سمجھیں کہ کراچی کا کور کمانڈر کو آپ ایسے سمجھیں کہ سندھ کا چیف منسٹر تھا. ٹھیک ہے, لکھا ہوا نہیں بٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 94 میں کہیں تک جنرل وحید کاکڑ نے جب ٹیک اوور کیا آصف نواز صاحب کی انتقال کے بعد, تو جنرل وحید کاکڑ نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہا جب وہ وزیر اعظم تھیں کہ یہ ملٹری کا کام نہیں ہے کہ ہم گلیوں میں کھڑے ہو کر تو لوگوں کی ڈکیاں کھول کھول کے تو چیک کر کے تھی, یہ پولیس اینڈ دی ریسٹ آف اٹ ہیز ٹو ٹیک اوور. یہ ایک ملٹری چیف آف آرمی اسٹاف نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے وہ پولیٹیکل ڈیسیشن لیا جس کی میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے. آج حالات ڈیفرنٹ ہیں. نہیں حالات ڈیفرنٹ نہیں ہیں, وہی حالات. پولیس یو ول ہیو ٹو لیٹ می کمپلیٹ دس. انہوں نے ہم آرمی کو واپس جانے دیا بیرکس میں. اب باقی رہ گیا سارا عمل سول. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل بابر کا آپریشن وداؤٹ دا بلیسنگ آف اسٹیبلشمنٹ ہوئے کراچی میں؟ ایبسولوٹلی, میں نہیں اگلا. ایبسولوٹلی صاحب ایگری کرتے ہیں آپ؟ ایبسولوٹلی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی انٹرفیئرنس ایک رتی بھر جو سویلین اپریٹس ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اب میں آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں, آپ کسی سے بھی نہیں. آپ کا آئی ایس آئی ایبسولوٹلی کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا ڈی جی آئی بی کے طور پہ؟ اتنا رتی بھر بھی نیگیٹو کسی کور کمانڈر سے بات نہیں ہوتی تھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک رتی بھر بھی نیگیٹو امپیکٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایم آئی بھی نہیں تھی. نہیں تھی کا کیا مطلب؟ صرف آئی بھی تھی. وہ اپنے کام بالکل ایبسولوٹلی. اور پولیس تھی. پولیس یار آپ انفیکٹ ہمارے آپریشن کے بعد ہم رینجرز, اس وقت ایم کیو ایم کہا کرتی تھی کہ رینجرز کو کراچی میں نہیں ہونا چاہیے, آپ نکال لیں پرانے اسٹیٹمنٹ. اور حالات اتنے بہتر ہو چکے ہوئے تھے کہ ہم کنسیڈر کر رہے تھے کہ رینجرز کو کراچی سے نکالنے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب اگر آج وہاں تھوڑا سا ماضی کو چھوڑ کے ذرا حاضر میں آ جائیں. اس وقت جو سویلین اپریٹس ہے, آپ کے سارا پولیس انفراسٹرکچر ہے, کراچی کا جتنا بھی انتظامی ڈھانچہ ہے, وہ 3 بیسز کے اوپر ریکروٹ کیا گیا ہے. یا تو وہ کرونیزم, دوستی کی بیسز کے اوپر, رشتہ داری کی بیسز کے اوپر, پیٹرنیج پارٹی کی بیسز کے اوپر. یہ سارا پولیٹیسائز معاملہ ہے. غریب لوگ بیچارے پیسے دے کر بھی تو بھرتی ہوئے ہیں. یہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے یہ کراچی کے پرابلمز حل نہیں کر پائے گا. اچھا, اب آپ نے پولیس کے بعد رینجرز بھی فیل ہوئی نا, تو ایف سی کو بلا لیا. اچھا ایک منٹ, ایف سی کیا ہے؟ ایف سی از فرنٹیئر کانسٹیبلری. بالکل, اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے پشاور میں. نہیں تو اس میں ساری زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں یا اس میں؟ نہیں, اس میں زیادہ تر فرنٹیئر کی, زیادہ تر یہ تمام میرا خیال ہے تقریباً سارے ہی فرنٹیئر ہی ہے. Is it a good decision to send FC in this I situation? think it's an awful decision. بہت غلط ڈیسیشن ہے. بہت ہی غلط. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پی پی پی, ایم کیو ایم, اے این پی, سارے کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے, کوئی ان حالات میں. آپ کے جو دوست ہیں رحمان ملک صاحب, انہوں نے کہا فضائی نگرانی بھی ہوگی, تو اس کا مطلب ایئر فورس انوالو ہے اس میں. فضائی نگرانی, ایف سی, پولیس, رینجرز, فضائی نگرانی کون کرے گا؟ یہ تو دیکھیں, مجھے ان باتوں پہ ہنسی آتی ہے. یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر, ہوائی فضائی, یہ ہوگا وہ ہوگا, صرف ٹیلی ویژن پہ انہیں آنا ہوتا ہے 2-3 منٹ کی باتیں کرنے کے لیے. دیٹس اٹ. دی ریسٹ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے بس کی بات ہے ان حالات کو سنبھالنا, کیا کہ ان حالات کو کسی بھی قسم کے ڈیسنٹ, ریزنیبل, آپریشنل. رینجرز نہیں کر سکتی, رینجرز نہیں کر سکتی, پولیس نہیں کر سکتی, ایف سی نہیں کر سکتی. اور ایف سی آپ کہہ رہے ہیں معاملہ سیاسی ہے, آپ فوج کو استعمال کر کے ایک سیاسی معاملہ کیسے حل کریں گے؟ سیاسی معاملہ ہے, مجھے تو قبضے کا معاملہ لگ رہا ہے علاقوں پہ. میں نے 1 منٹ, کیا سیاسی؟ سیاست تو نظریات پہ ہوتی ہے, سیاست تو کسی اصول پہ کھڑی ہوتی ہے. ہم نے تو وہ سیاست, یہ تو قبضے ہیں. آپ نام دے دیں, مافیا فلانا, مافیا فلانا, اصل تو علاقوں کی بدر بانٹ ہو رہی ہے. اچھا, ایک وقفے کے بعد انہوں نے آپریشن کیا تھا سیویلین, یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں. ان سے پوچھوں گا انہوں نے حقیقی کو استعمال کیا تھا اس وقت. میں آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں, میں ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات مسعود صاحب سے پوچھوں گا کہ حقیقی بھی تو تھی اس وقت ان کے آپریشن کے وقت, کیونکہ وہ اس سے پہلے نصیر اللہ بابر صاحب کے آپریشن سے پہلے آصف نواز صاحب کے دور میں 92 میں تو حقیقی آ گئی تھی. عامر خان ادھر آ گئے, آفاق ابھی شاید نہیں آئے, یا اس طرف ہیں یا کدھر ہے پتہ نہیں. حقیقی کو آپ نے استعمال کیا تھا, پولیٹیکل بھی تو پھر کھیلے ہوں گے نا بیچ میں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ہے خواتین حضرات. مسعود شریف صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے صرف پولیس کے ساتھ بغیر رینجرز اور بغیر اسٹیبلشمنٹ اور ایف سی کے وہ آپریشن کیا تھا. نصیر اللہ, آپ مجھے بتائیں آپ کی سورس آف انفارمیشن کی اس وقت, اگر آپ انچارج ہو اس آپریشن کے کراچی میں, آپ کر سکتے ہیں آپریشن؟ یہ میرا نہیں خیال کہ اگر مملکت کسی کا سائیڈ نہ لے اور مملکت نہیں, آپ انٹیلیجنس کیسے فلانا کٹی پہاڑی کے اوپر کتنے لڑکے کہاں کون سے گلی میں, سب کچھ, لیاری میں, کوئی چیز چھپی نہیں ہو سکتی. بلدیہ میں, قصبہ میں, اگر آپ کے ادارے کام کر رہے ہوں, ادارے
کتنی بڑی پہاڑی ہے، اس کے اوپر کتنے لاکھوں لوگ کون سے ادارے؟ پولیٹیسائز ادارے جو پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. انٹیلیجنس بیورو، کراچی پولیس پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. پولیٹیسائز ہو گئے. اب میں آپ کو کیا بولوں، دا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اتنے بے بس ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کیا؟ کہ ہمیں نہیں ہے، اگر یہ بے بس ہم خود ہوئے میں نہیں تو ہو گئے ہیں نا. نہیں، اگر ہو گئے ہیں تو پھر somebody has to take that one decision that I'm saying. Who? The political command hierarchy. وہ لے گی؟ اگر نہیں لے گی تو آپ ملک کو نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ تو لینا ہے، دیکھیں نا، اگر آپ نہیں لیتے صحیح ڈیسیشن تو ملک کو نقصان مساوات کی سیاست ہے نا درمیان میں. پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو قتل و غارت سے کانفلکٹ ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. سب کانفلکٹ کے اوپر لٹریچر پچھلے 100 سال میں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی کہ نہیں تھی ان کی 96 میں 94 میں؟ اس وقت برونڈی اور روانڈا میں جو قتل و غارت ہوئی تھی، کانفلکٹ ہوئی تھی، اس کو کراچی سے مقابلہ دیا جا رہا ہے دنیا بھر کے اچھا لٹریچر میں. اور برونڈی اور روانڈا میں، کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ قومیت کا ایک عنصر تھا، ایک سیاسی عنصر تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی مشہور تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے گریڈ اینڈ گریونسز تھیوری. گریڈ کا مطلب لالچ اور گریونسز شکوہ اور شکایات. تو گریڈ جو لالچ ہے، وہ سیاسی اداکار جو ہیں کراچی میں وہ لالچ کا شکار ہیں. وہ یا تو زیادہ طاقت اور اختیار کرنا چاہتے ہیں. کوئی اور اصطلاح استعمال کر لیں ڈاکٹر صاحب آپ. سیاسی اصطلاح تو یہ تو غلط اصطلاح. سیاسی اداکار آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز کر لیں، پولیٹیکل پارٹیز کر لیں. کسی اور معنوں میں آج کل استعمال ہو رہا ہے. وہ یا تو زیادہ سیاسی طاقت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. جو پرانے مہاجرین ہیں اس شہر کے، ان کے لیڈران جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ شاید ان سے طاقت جا رہی ہے. جو نئے مہاجرین ہیں وہ زیادہ طاقت کے لالچ میں یہ کام کر رہے ہیں. فوج اے این پی کہہ رہی فوج آ جائے، اے این پی کہہ رہی ہے فوج آ جائے، اور مسلم لیگ نواز آج کہہ رہی ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی آ کے بریف کریں. اب آئی ایس آئی اور ایم آئی اگر ہے ہی نہیں اس میں اور وہ الگ ہیں تو وہ کیوں بریف کریں آ کے؟ وہ تو فوجی ادارے ہیں. اٹک صاحب آپ آئی ایس آئی سے بریفنگ دیتے تھے آپریشن سے پہلے؟ نہیں، دیکھیں اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. میں خود انچارج تھا اس وقت، میری مرضی تھی میں کسی کو بھی بریف کرتا یا نہ کرتا. ضرورت ہوتی کسی نے مانگی بریفنگ اس کو کی تو آپ کی ہیلپ کرتے تھے نا وہ. اگر دیکھیں، اگر کہیں جنہوں نے بریفنگ مانگی اس زمانے میں بھی ضروری تو نہیں ہے کہ ٹی وی پہ آپ دیکھیں ہوئی ہے ان کو بریفنگ. تو پھر مدد کی نا اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں آپ اگر زبردستی بنانا چاہیں، میں آپ کے کیمرے میں ونس اینڈ فار دا لاسٹ ٹائم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپریشن تھا دیٹ واز اے سویلین آپریشن انڈر گائیڈنس آف اینڈ پولیٹیکل ول آف شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایز پرائم منسٹر. ایک رتی بھر نیگیٹو ایسپیکٹ کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نیگیٹو اس کو روکنے میں یا اس کو خراب کرنے میں اتنا ذرا رتی بھر بھی کوئی نیگیٹو آج